بہت سارے مذاہب والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، یا وہ کوئی ایسا افلاطون ہے کہ ان کے سامنے کوئی مذہبی پیروکار یا کوئی مذہبی پیشوا ٹک نہیں سکتا، اور وہ اپنے کوئی خدا کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ خصوصی طور پہ مسلمانوں کے بارے میں ایتھیسٹ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایسے کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں جس سے کہ وہ اپنے خدا یعنی کہ اس کائنات کے بادشاہ یعنی اللہ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ دنیا کے اندر ایتھزم ایک ریلیجن ہے، ایک ایسا ریلیجن جو کہتا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ اس دعوے پہ کوئی پریکٹیکل ثبوت بھی نہیں رکھتے۔ ہاں، وہ یہ کام ضرور کرتے ہیں کہ وہ مذاہب والوں کی یعنی خود ایک طرف بیٹھ کے دوسرے مذاہب والوں کی کتابیں کھول کھول کر ان کے آپریشن کرتے ہیں، اور ان کی باتوں میں ہی ان کو الجھا کر خود اپنے آپ کو افلاطون سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت گئے اور انہوں نے خدا کے وجود کا نہ ہونا ثابت کر دیا۔ اور یہ ایک باطل خیال ہے۔ ایتھسٹ جو ہیں اسی طرح سے اپنی خیالات کے پجاری ہیں جس طریقے سے خیالی خداؤں کے پجاری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سچے خدا کے پجاریوں کے۔ تو سچے خدا کون سا ہے اور خیالی خدا کون سے ہیں، آخر خیالات کی پوجا کون کر رہا ہے اور سچے خدا کی پوجا کون کر رہا ہے، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ ساتھ میں ایک ایتھسٹ ہے غالب کمال، اس کی ایک کلپ میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایتھسٹ کا جو علم ہے وہ کس لیول کا ہے، اور ایتھسٹ کتنا کم جانتے ہیں۔ انہیں اسلام تو بہت دور کی بات ہے، انہیں ابھی اللہ کے پہلا لفظ الف کی خاک کا بھی نہیں پتہ۔ تو یہ سنیں، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایتھسٹ نہیں بلکہ دنیا کے تمام ایتھسٹ ابھی کچھ بھی نہیں جانتے اللہ کے بارے میں، انہیں کوئی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اپنے خیالات کی پوجا کرتے ہیں۔ خیال کو یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت پہ، حالانکہ ان کے اپنے خود کے پاس کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں ہے کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، تو اس کا کوئی ثبوت تو یہ دے نہیں سکتے۔ تو یہ بس مذاہب کے ساتھ ہی کھیلتے ہیں ان کی کتابوں میں، اور اسے میں الجھاتے ہیں دوسرے مذاہب والوں کو، اور پھر جب وہ دوسرے مذہب والا اپنے شک میں پڑ جاتا ہے خدا کے بارے میں، جو کہ پڑھنا چاہیے باطل مذاہب والوں کو، لیکن چونکہ بہت سارے مسلمانوں کے پاس ابھی وہ ثبوت نہیں پہنچے جو اللہ کے فضل سے میرے پاس ہیں، تو اس لیے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایتھسٹ کوئی بہت سپر افلاطون چیزیں، حالانکہ ایتھسٹ کچھ بھی نہیں۔ میرے چینل محمد ذیشان ارشد پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے غیر مسلم شکست کھا کھا کے جا چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں ایتھسٹ بھی جا چکے ہیں شکست کھا کے، ایگنوسٹک بھی شکست کھا کے جا چکے ہیں اللہ کے فضل سے، اور بہت سارے کمنٹس کے اوپر شکست کھا چکے ہیں، فیس بک گروپس میں، یوٹیوب کے کمنٹس پر۔ وہ آگے سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں بچتا جب ان کو پوچھو پریکٹیکل ثبوت کی بات کرو، پریکٹیکل پروفس کہاں ہیں تمہارے، منہ کے فائر نہ کرو، ثبوت کے ساتھ بات کرو۔ تو کہاں ہے تمہارے ثبوت؟ نیچر تمہاری گواہی کیوں نہیں دیتی؟ نیچر تمہارے دعوے پہ سپورٹ کیوں نہیں کرتی؟ نیچر تمہاری جو تم بات کر رہے ہو اس کے اوپر کیوں گواہ نہیں ہے؟ ثبوت کیوں نہیں ہے؟ نیچر کی مخلوق کیوں نہیں سپورٹ کر رہی آخر تمہارے بلیفس کو؟ تو نیچر کی کوئی سپورٹ ایتھسٹ کو حاصل نہیں ہے، اور نیچر کی سپورٹ تمام باطل مذاہب کو بھی حاصل نہیں ہے۔ نیچر غیر جانبدار ہے، اور وہ صرف سپورٹ کرتی ہے سچے دین کو، اور سچا دین اسی کا ہے جس نے نیچر کو کریٹ کیا، اور وہ نیچر کے تھرو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو چلیں ذرا ویڈیو سنیں، پھر میں اس کی نشانیوں کے حوالے سے آپ کو نہ صرف بات کروں گا بلکہ پریکٹیکلی دکھا بھی دیتا ہوں۔ ان کا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرن ہمارے مطالعہ سے زیادہ ہے، ہم میں سے لاکھوں کروڑوں سے زیادہ ہے۔ ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں، وہ تحقیق کے لیے وہ تحقیق کے لیے کر رہے ہیں، ان کے قرآن کا ترجمہ، تفسیر، لغت، مذاہب پر کام، ان کو حق کی تلاش ہے۔ یہاں سب سے پہلے اس ایتھسٹ نے ایک ٹی وی پہ چلنے والے پروگرام کو لیا اور وہاں سے اپنے فیور میں وہ بات اٹھائی کہ ہاں جی دیکھو دین اسلام کے مولوی بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں یا مان رہے کہ جی ایتھسٹ کو بہت علم میں بڑی تحقیق کرتے ہیں اور حق کی تلاش ہے۔ لیکن کیا ایتھسٹ کو واقعی حق کی تلاش ہے؟ میرے تجربات کے مطابق ایتھسٹ کی اکثریت عقل استعمال نہیں کرتی، اور جو عقل استعمال کر لے عقل کامن سینس، وہ پھر ایتھسٹ رہ نہیں سکتا، وہ کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں آ جائے گا۔ آگے سنیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی پھر یہی ہے کہ یہ صرف یہی نہیں، یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ بھائی لوگ مان رہے ہیں، یہ مان رہا ہے کہ لوگ اسلام کو جانتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں وہ سچی باتیں اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ان کا نالج مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ تو ان مولویوں کو بھی ظاہری بات ہے کہ ایتھیسٹ نے اب نتھ ڈالی ہوئی ہے، اب یہ خود بھی ڈرے ہوئے ہیں، سخت سخت سوال مولویوں کو لوگ سامنے رکھتے ہیں اور مولویوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے مولوی بھی جو ہیں وہ بھی اب اندر سے ایتھیسٹ ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے خود سنا ہی ہے اس ایتھسٹ نے کیا کہا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایتھسٹ کی علم کی ویلیو کیا ہے۔
نیچر کے حوالے سے جو میں نے یہ ڈائیگرام رکھی ہے اس پر میں جو بات کروں گا اس کے ثبوت بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو بات میں یہاں کرنے جا رہا ہوں اور اللہ کے حوالے سے جو بات ہے اور ایتھسٹ کے کمپیریزن آف کہ یہ خیالات کے غلام ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی خیالات کے غلام ہیں جو اللہ کے مقابلے پہ دوسرے ناموں کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہیں، اور یہ ثبوت کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ اس نیچر کے ذریعے میں آپ کو ثبوت دوں گا۔ یہ بات تو آپ مانتے ہوں گے، یقیناً جانتے ہوں گے کامن سینس سے کہ جو زمین و آسمان ہے، یہ جو پورا گلوب ہے جس پہ آپ کو اوپر بادل دکھ رہے ہیں، پھر ادھر آسمان دکھتا ہے، نیچے زمین پر آپ ہیں، سمندر ہے اور بہت سارے مختلف قسم کے جانور ہیں، پرندے ہیں، پھر ماں کے پیٹ سے بچے نکل رہے ہیں، تو یہ تو حقیقت ہے نا، اس کو تو آپ مانتے ہیں یا آپ اس کو کوئی خیال سمجھتے ہیں؟ آپ یقیناً مانتے ہیں کہ نہیں یہ حقیقت ہے کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب یہ حقیقت ہے اور ایتھسٹ کے کلیم آپ نے سن لیے کہ یہ ان کا یہ ماننا ہے ایتھسٹ کا کہ یہ بہت علم رکھتے ہیں اسلام کے حوالے سے، یا بہت سے مسلمان ان کے بقول کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو کم علم ہے، یا مسلمان ہی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایتھسٹ کو بہت زیادہ علم ہے، تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اور اگر ایتھسٹ کی بات کو رکھا جائے تو یہ جو ایتھسٹ کلیمز کرتے ہیں اس کا پریکٹیکل ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں اللہ کے وجود کے خلاف، یہ کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کو غلط ثابت کر سکیں، اور وہ اس لیے کیونکہ جس طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے بلیفس بنائے گئے، خیالات سے یہ ناموں کو خدا سمجھ لیا گیا اور خدا مانا گیا، اور خدا مان کر ان پہ مذاہب قائم کیے گئے، جیسے کہ جیزس، موزس، رام، کرشنا، وشنو، سیتا، ہنومان، زیوس، انرجی، مدر ارتھ وغیرہ وغیررہ۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں مختلف مذاہب میں بڑھ گئے، تقسیم ہو گئے۔ جب وہ تقسیم ہو گئے تو انہوں نے جس نام کو جس نے مانا، آپ اس میں اللہ کو بھی شامل کر لیں جس فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی اور وغیرہ وغیرہ اسپریچولیٹی والے جو کہیں کہ جی انرجی ہے اور کچھ نہیں، یعنی نام کسی نہ کسی نے ایک نام کو خدا مان لیا، یہاں تک ٹھیک ہے۔ تو ایتھسٹ کا اس میں کوئی خاص ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ ایتھسٹ بھی جو ہے وہ ایک گروپ آف پیپل ہے، انہوں نے بھی ایک کلیم کیا، انہوں نے یہ کلیم کر لیا جس طرح انہوں نے کسی کو مان لیا اور خیال سے کہ ہاں وہ فلاں خدا ہے، تو دوسرے نے مان لیا کہ نہیں وہ نہیں بلکہ فلاں خدا ہے، تو ایتھسٹ نے یہ مان لیا کہ نہیں یہ سب نہیں بلکہ کوئی خدا ان کے بقول نہیں، تو یہ ایتھسٹ کا یہ دعویٰ ہے۔ اچھا اب پریکٹیکل پر آتے ہیں، ثبوت کس کے پاس ہے؟ کون دکھا رہا ہے ثبوت؟ آپ کو کوئی ثبوت دکھا رہا ہے اس دنیا کے اندر، مطلب پریکٹیکل اور نیچر سے، مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی ایتھسٹ ہے تو یہ کیا کرے گا ایتھسٹ، یہ ان کی کتابیں اٹھا کے کھول کے بیٹھ جائے گا اور اس میں سے آپریشن کرنا شروع کرے گا کہ یہ دیکھو کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، یہ لائن میں یہ لکھا ہے۔ اور ایتھسٹ اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایتھسٹ وہ باتیں نکالتے ہیں جو ان کے فیور میں جاتی ہیں اور وہ باتیں چھپا لیتے ہیں جو ان کے اگینسٹ جاتی ہیں۔ یہ پوائنٹ کہ یہ ایتھسٹ کیا کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے، اگینسٹ اینڈ فیور۔ اچھا دوسری بات، ایتھسٹ کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ ثبوتوں کو تو کہتے ہیں ثبوت دکھاؤ، یہ ایتھسٹ اسلام کی اب میں بات کروں گا، یہاں اللہ کے حساب سے چونکہ بات ہو رہی ہے، تو ایتھسٹ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہونے کا ثبوت دکھاؤ، اللہ اگر ہے تو وہ کائنات کا کنٹرولر کیسے ہے، کریٹر کیسے ہے، کہاں ہے اس کا ثبوت؟ اچھا جب ایتھسٹ کو قرآن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، مسلمان جب ایتھسٹ سے بات کرتے ہیں قرآن سے، تو ایتھسٹ قرآن کی ان چیزوں کے اوپر ان کو الجھانا شروع کر دیتے ہیں جو پریکٹیکل ہوتی ہیں، جیسے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلنا، آگ بے اثر ہو جانا، اس طرح کے واقعات کو پکڑتے ہیں، یا معراج کا واقعہ لے لینا، اس طرح کی چیزیں جیسے کہ جو اس دین اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک ہی رات میں ٹریولنگ کے حوالے سے جو بات ہے، لائٹننگ ٹریول اسپیڈ، تو ایتھسٹ اس ٹائپ کی باتوں میں لے آ کر مسلمان سے الجھتے ہیں۔ لیکن اب پوائنٹ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایتھسٹ تو قرآن کو بلیو ہی نہیں کرتے، تو اگر آپ جب ایتھسٹ کو مسلمان کچھ دکھائیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے تو ایتھسٹ اس کو بلیو ہی نہیں کرتے، تو جس چیز پر شک ہے، جس کتاب پر شک ہے، جس کو مانتے ہی نہیں، تو اس پر یہ لوگ بحث کیوں کرتے ہیں؟ آپ سوچو، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ ایتھسٹ کو اگر بہت ہوا سمجھ رہے ہو یا آپ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، اگر ایتھسٹ اتنے ہی سچے تھے، اتنے ہی یہ عقل استعمال کرتے ہیں اور اتنا ہی یہ ریئلٹی پہ ہیں کسی پروف کی بنیاد پہ، تو ایتھسٹ اپنے پروف کو لاتے ہیں بھائی، خدا کے نام پہ کوئی پریکٹیکل ثبوت لاتے اور اس ثبوت سے سب کو بتاتے کہ دیکھو تمہارا والا جو تم جس کو خدا کہتے ہو وہ نہیں ہے، تم جس کو خدا کہتے ہو وہ اصلی نہیں ہے۔ لیکن ایتھسٹ نے کیا کیا؟ ایتھسٹ جب کہا جائے کہ خدا کے نہ ہونے پہ تم کوئی پریکٹیکل ثبوت دو، نیچر سے ہی لاؤ،
تو نیچر تمہاری گواہی دے رہی ہو, نیچر تمہیں وٹنس کر رہی ہو, کوئی بھائی کوئی گواہ اور ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ عدالت میں جائیں اور کہہ دیں جی کہ فلاں نے قتل کر دیا ہے, تو عدالت میں جج اگر بیٹھا ہو یا لوگ ہوں تو وہ آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ آپ کو بولیں گے کوئی ثبوت ہے, کوئی گواہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں عقل والی بات کر رہا ہوں, نارمل باتیں ہیں سیدھی سیدھی. تو ایتھسٹ ایک اسی طرح گروپ آف پیپل ہے جس طرح باقی ہیں, یہ بھی اپنا ایک دعویٰ لے کے بیٹھے ہیں, وہ بھی اپنے دعوے لیے ہوئے ہیں, لیکن اگر پریکٹیکل ثبوت جب آپ مانگو گے ایتھسٹ سے تو یہ بات گھمائیں گے. نہیں تمہاری فلاں کتاب میں کیوں لکھا ہے, فلاں میں لکھا ہے. آپ ان کو آپ پوچھو کہ بھائی تم کتاب کو تو مانتے ہی نہیں, آپ قرآن کو تو مانتے ہی نہیں, تو قرآن پر بحث کس بات کی؟ مطلب کہ اگر یہ بک ہے سپوز, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس سے کیا کرنا ہے؟ جب اس کے اوپر ہی بلیف نہیں ہے تو جس چیز پہ بلیف نہیں ہے اس پہ بحث کیا کرنا. لیکن یہ کریں گے کیونکہ یہ بہت سارے ایسے ہیں جو کچھ اپنے چینلز چلا رہے ہیں, بہت سے اپنی ارننگ کرنا چاہتے ہیں, بہت سے اپنے شہرت کے لیے کام کر رہے ہیں, اور مختلف وجوہات ہیں. بہت سے مسلمانوں کو جان بوجھ کر دین اسلام سے کافر مرتد بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت علم ہے, جو کہ ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو یہاں تک آپ بات سمجھ گئے کہ جب ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, تو پھر ان کو ان کے خیال پر آ گیا خیال, ان کو یہ خیال ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, اور اس کی بنیاد انہوں نے رکھی چونکہ فلاں 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 مذاہب والوں نے سب نے آپس میں وہ اختارے خداؤں کو مانا ہوا ہے, تو اس کا مطلب انہوں نے بلیو کر لیا کہ نہیں, اس کا مطلب کوئی خدا نہیں ہے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو پھر اس میں بھی تین چیزیں نکلتی ہیں, یا تو سب کے ہی خدا باطل ہیں, یا سب کے خدا ہی سچ ہیں, یا پھر کوئی ایک سچ ہے اور باقی سارے باطل ہیں. تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ ایتھسٹ کی بات کو مانیں گے یہ کنفیوز کر دیں گے آپ کو. آپ اگر کسی بھی ریلیجن والے کے پاس جائیں گے وہ بھی اپنی باتیں کر کے آپ کو کنفیوز کر دے گا. کیسے کر دے گا؟ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں, کسی بھی عیسائی سے پوچھیں کہ آپ کس کو خدا مانتے ہو, وہ نام لے گا جیزس کو. اب اگر آپ عیسائی سے کہیں ٹھیک ہے تم جیزس کو مانتے ہو, جیزس نے اس نیچر کو, اس زمین و آسمانوں کو اور اس میں ساری مخلوقات کو جیزس نے کریٹ کیا ہے, اور جیزس کنٹرول کر رہا ہے, اور جیزس کنگ ہے, اب اس کو ثابت کرو, لاؤ اس کا کوئی ثبوت. اور ثبوت نیچر, ثبوت اور گواہی, یعنی ثبوت اور گواہی جو دونوں ہونے چاہیے, پریکٹیکل ہوں, آنکھوں سے دیکھے جا سکیں, کانوں سے سنے جا سکیں, چیک کیے جا سکیں, ٹیسٹ کیے جا سکیں, اور ایسے ہوں جو صرف جیزس ہی کر کے دکھا سکے, باقی جیزس کے مقابلے پہ موزس, رام, کرشنا, وشنو, سیتا, ہنومان, زیوس وغیرہ کوئی نہ کر کے دکھا سکے. یعنی جیزس کا نام بھی پتہ لگ جائے, ہاں بھائی جو کریٹر ہے وہ جیزس ہے اور جو کنٹرولر ہے وہ بھی جیزس ہے. تو لاؤ ایسا کوئی ثبوت. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جائیں گے بکس, وہ اپنی کتاب کی طرف ریفرنس دیں گے, کہیں گے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے فلاں چیپٹر فلاں چیپٹر, دیٹس آل. یا پھر اس کے بعد پھر وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ انہوں نے دماغ میں قائم کی ہوئی ہے, ایک تھاٹس ہے نا, سیدھا سیدھا وہی بات میں کر رہا ہوں کہ تھاٹس کو خدا سمجھ لیا گیا ہے. اور یہی چیز آپ چاہے ہندوازم میں پوچھیں, ہندوؤں سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ رام, کرشنا, وشنو اتنے, اور تم تو اتنے ساروں کو اگر مانتے ہو تو اتنے سارے جو تمہارے گاڈس ہیں کہ آگ کا گاڈ الگ ہے, پانی کا گاڈ الگ ہے, فائر کا گاڈ الگ ہے, گائے کا گاڈ الگ ہے, تو اتنے سارے جو گاڈ ہیں, تو گاڈ ہوتا کون ہے؟ جس کے پاس پاور ہوتا ہے نا بھائی, گاڈ پاور والا ہوتا ہے. جس کے پاس پاور نہ ہو وہ گاڈ کہاں سے ہوا؟ یعنی کہ آگ کا گاڈ اگر ہوگا تو وہ کسی ہندو کو آگ میں جلنے سے بے اثر کر دے, مطلب پاور دکھائے گا, کنٹرول دکھائے گا اپنے ایک نیچر پہ کنٹرول. اگر کوئی گائے کا خدا ہے ہندوؤں کا, یا گائے ان کی اگر خدا ہے جس کو وہ خدا کہتے ہیں, تو پھر گائے کا خدا یا گائے کوئی ایسا کام کر کے دکھائے کہ اپنے خداؤں کا, جن کو ہندو خدا مانتے ہیں, ان کے ناموں کا ذکر کرنا شروع کر دے, ان کو ناموں کو پکارنا شروع کر دے, اور یہ کام وہ خود کریں. جو ہندو جن کو خدا مانتے ہیں وہ یہ کام گائے کے ذریعے کر کے دکھائیں, اپنا کنٹرول دکھائیں کہ بھئی گائے تو اس طرح کی آوازیں کرتی ہے, تو چلو بھئی گائیں اب رام 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 ہی شروع ہو جائے, کرشنا 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 شروع ہو جائے, جے شری رام شروع ہو جائے. بھائی ایسا کر کے دکھائے نہیں. ہاں ہندو آپ سے جب بات کریں گے آپ تو وہ چلے جائیں گے کدھر, خیال, ایک کلیمز پہ در کلیمز, وہ یوں ہے, وہ یوں ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. آپ بولو نہیں بھائی ثبوت دو. یہ آپ کی باتوں سے تو کوئی ثابت نہیں ہوا, آپ خیالات میں ازیوم کر کے بیٹھ گئے
کہ یہ گاڈ فلاں گاڈ فلاں گاڈ فلاں گاڈ ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ نے کلیم کیا, اب لائیں ثابت بھی کریں کہ یہ جو زمین و آسمان کی مخلوق ہے, پانی سمندر سب کچھ ہے, اس کو کریٹ رام نے کیا ہے یا کرشنا نے کیا ہے یا سیتا نے کیا ہے یا وشنو نے کیا ہے یا ہنومان نے کیا, کس نے کیا ہے, یہ سب نے کیا ہے. تو سب نے کیا تو پھر شرکت بھی ہوگی, سب کے بارے میں پتہ لگے گا. تو نیچر سے بتاؤ اور نیچر سے ہی دکھاؤ کہ وہ جو نام ہے کریٹر کا وہ وہی ہے جو تم کے جس کو بات کر رہے ہو. وہ جو حال عیسائیوں کا ہوگا وہی ہندوؤں کا ہو جائے گا. وہ زیادہ سے زیادہ کتابوں کی طرف بھاگیں گے یا اپنے مذہبی پیشوا, یا انہوں نے جو سنا بچپن سے اسی پہ بلیو کیا ہوا. بلیو کس پر؟ جو انہوں نے سنا اور جو سن لیا اس پہ یقین کر لیا. تو کس پہ بات گئی؟ خیالات پر. کلیئر ہے یہاں تک؟ تو اسی طریقے سے اب آپ یہودیوں میں بھی چلے جائیں تو سیم چیز ہے. میں اس کو ریپیٹ کروں تو بات ریپیٹ میں چلی جائے گی. آپ سمجھ گئے بیسک کانسیپٹ جو میں سمجھا رہا تھا کہ ہندوؤں کے اندر چونکہ بہت سارے خداؤں کا کانسیپٹ ہے, اور عیسائی چونکہ ایک خدا کے ساتھ پھر وہ خدا کا بیٹا بھی بناتے ہیں, اور یہی کام یہودیوں میں ہوتا ہے. اور اس سے ہٹ کے جو اسپریچول والے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کوئی خدا بس انرجی خدا ہے, یا کوئی مدر ارتھ والے کہتے ہیں جی نیچر خدا ہے, تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک نام بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیچر کو خدا کہہ دیا, انرجی کو خدا کہہ دیا, تو یہ نام بتا دیا نا. لیکن نیچر سے ان کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ آپ ان سے پوچھو کہ کوئی ثبوت پیش کرو پریکٹیکل. نیچر خود بتائے یہ نام جو تم بتا رہے ہو میچ ہونا چاہیے. لیٹ سپوز کہ میں آپ کو اگر کہوں کہ اس گلوب کا, پورے گلوب کا اور زمین و آسمان کی مخلوقات کا اور اس کے بیچ کی تمام چرند پرند درند اور ماں کے پیٹ کے اندر سے پیدا بنائے ہوئے بچے اور ان کو نکالنے والا, کریٹ کرنے والا, ان کو زبان دینے والا, کنٹرول رکھنے والا صرف اللہ ہے, تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ اب اگر میں آپ کو ثبوت نہ دے سکوں اس بات پر کہ جو میں نے کلیم کیا کہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو کریٹ کیا ہے, اور اس زمین و آسمان کا کریٹر بھی اللہ ہے, اور تمام مخلوق کا کریٹر بھی اللہ ہے, اور اس میں موجود تمام جانوروں کا, پرندوں کا, سمندر کا, درختوں کا, پھلوں کا, سبزیوں کا, بچوں کا, انسانوں کا, ہر طرح کا جو بھی کچھ مخلوقات ہیں ان سب کا کریٹر اللہ ہے, اس کا نام اللہ ہے. جب میں آپ کو یہ بتاؤں اور کہوں کہ اس کریٹر کا نام یعنی کہ خدا کا نام یعنی کہ بادشاہ کا نام اللہ ہے, جیزس نام نہیں ہے, موزز نہیں ہے, رام کرشنا وشنو سیتا نہیں ہے, تو آپ کو پورا حق ہے آپ مجھ سے یہ پوچھیں جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی ایتھس اور ان سب کے حوالے سے, تو آپ مجھ سے بھی پوچھیں. اگر آپ کو کوئی مسلم بتائیں, مسلمان آپ سے یہ کہیں کہ کریٹر جو ہے وہ اللہ ہے, تو آپ مسلمانوں سے بھی پوچھیں, آپ ان سے پوچھیں مسلمانوں سے کہ ہمیں کوئی پریکٹیکل ثبوت دو اسی نیچر سے. یہ نیچر بتائے, نیچر تمہاری گواہی ہے. ایکچولی آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو کسی پر بھی بلیو کرنے کے لیے, ایون مجھ پر بھی, اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ جی اللہ نے کریٹ کیا ہے تو آپ مجھ پہ کیوں بلیو کریں گے اگر نیچر میرے دعوے پہ گواہی اور وٹنس نہیں دے رہی؟ اگر نیچر سے آپ کو ثبوت نہیں مل رہا کہ جو نام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں کریٹر اللہ ہے, تو یہ اللہ کو آپ کیوں بلیو کریں گے ثبوت کے بغیر؟ سمجھے؟ تو مسلم ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, کوئی بھی ہو, ایون ایتھسٹ ہی کیوں نہ ہو, اگر آپ کو واقعی میں حق کی تلاش ہے, اگر آپ واقعی کامن سینس یوز کرتے ہو, اگر آپ واقعی سمجھتے ہو کہ آپ نے پہنچنا ہے اس سچائی تک جو اس تمام ایلوژن سے ہٹ کے ہو, خیالات سے ہٹ کے ہو, اور ریئلٹی ہو, اور ریئلٹی بھی ایسی ہو جس کا کوئی سالڈ فزیکل ثبوت بھی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کو اس کے لیے پورے 10-20 سال ابھی بڑی بڑی موٹی کتابیں کھولنی پڑیں گی. آپ جب کتابوں پہ جائیں گے تو کتابیں بھی کسی انسان نے ہی لکھی ہیں. آپ چاہے ریلیجیس بک کا ہے چاہے سائنٹیفک بک کا ہے, یہ میرا ایڈک نہیں ہے. جتنی بھی آپ کتابیں لے لیں زمین کے اوپر اس وقت جو بھی ہیں, چاہے کوئی بھی کتاب ہو, اس وقت کوئی کرائٹیریا پہ بات نہیں کر رہا, ایوری بک آن دا ارتھ جو آپ کو ملے گی وہ لکھی تو گئی ہے نا, لکھ تو گئی. آپ بند کر دیں ساری کتاب, اور تمام ان سے ایتھس وغیرہ سب سے کہتے ہیں کتابیں بند کر دو, کتابیں سائڈ پہ رکھو, اور اپنی کوئی تھیوری نہیں بتاؤ, کچھ نہیں سننا, بس جو کریٹر ہے اس کے نام کا ثبوت دے دو کہ اس زمین آسمان اور ساری مخلوق خود گواہی دے کے آپ کو بتا دے, یا وہ آپ کو دکھا دے ہاں جی یہ لو کریٹر, یہ ہے نام, اور وہ نام اس کے منہ سے بھی نہیں چلے گا جب تک نیچر اس کی سپورٹ پہ نہ ہو کہ ہاں یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے, یہ سچا ہے, یہ جو نام بتا رہا ہے یہ سچ ہے. اگر وہ ایسا نہیں ہے تو ایتھس بھی جھوٹا, ہندو بھی جھوٹا, عیسائی بھی جھوٹا, اگر ثبوت نہیں دے پا رہا تو اس میں مسلمان بھی جھوٹا. پھر آپ کے نزدیک سب جھوٹے ہونے چاہیے. اور اگر جو ثبوت دے دے
اور آپ واقعی عقل استعمال کرتے ہیں اور سچ کی تلاش میں ہیں، تو پھر جو آپ کو ثبوت دے دے، چاہے مسلم دے، ہندو دے، عیسائی دے، یہودی دے، اور نیچر سے دے، اور وہ کسی اور ریلیجن میں، کسی بھی ریلیجن میں، چاہے ایتھیزم کا ریلیجن ہو، کسی میں ایگزسٹ نہ کرے اور صرف وہیں پہ ایگزسٹ کرے، کہیں اور مل نہ رہا ہو، تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. از دیٹ سمپل. بہت آسان چیز ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. آپ ساری کتابیں بند تو کریں ذرا. ایتھسٹ آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہے، جتنی مرضی کہانیاں کرا رہا ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. بات کی اصل ویلیو وہاں آتی ہے کہ پہلے بھائی ثابت تو کر دو. تو جب ایتھسٹ اپنے اس کلیمز کو اور اپنے ریلیجن کو جو انہوں نے بنیاد بنائی ہوئی ہے اس زمین و آسمان کو دیکھتے ہوئے کہ نہیں اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کہ ہم اس کو کریٹر کو کوئی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں مانتے اور آپ نے پورا ریلیجن کریٹ کر دیا، پورے لوگ ہیں آپ کے دنیا میں، آپ کا ایک پورا بلیف ہے، تو جس خیال پہ آپ نے یہ بلیف قائم کیا ہے کہ خدا نہیں ہے، تو چلیں آپ ثبوت دیں کہ نہ ہو نہیں ہے. تو وہ آپ کو کہاں لے آئیں گے؟ وہ کہیں ہماری کتاب پڑھو. سائنس کا نام لیتے ہوئے آپ کو ملیں گے رٹا لگا کہ سائنس ہی کہتی ہے، سائنس ہی کہتی ہے. سائنس کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے اس نیچر زمین و آسمان پر کچھ پڑھا، کچھ دیکھا، کچھ مشاہدہ کیا، تجربات کیے، بس تو وہ سائنس. اور پھر اس کے کوئی بارے میں کچھ لکھا. تو بھائی جو کسی نے دیکھا یا کسی نے پڑھا اس کو لکھا، تو وہ پھر وہ بتانے والا، دکھانے والا، لکھوانے والا کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے. تو آپ اس انسان کی بات پہ بلیف کیوں کریں گے؟ چاہے سائنس کا نام لے رہا ہے، چاہے مذہب کا نام لے رہا ہے، چاہے خدا کا نام لے رہا ہے. آپ سمجھ لیں آپ پیدا ہو کے نکلے ابھی ماں کے پیٹ سے، اور آپ زمین و آسمان کے کھڑے ہوئے درمیان میں، آپ کے سامنے یہ پوری زمین و آسمان ہے، مخلوقات ہیں، نیچر، چرند پرند چرند. اور میں آپ کو ایک بات کروں، فرض کریں دنیا میں کوئی انسان ہی نہیں ہے، صرف آپ اکیلے ہیں. یہ پورے نیچر پہ، پلانٹ پہ آپ اکیلے آئیں. پی کے مووی دیکھی آپ نے؟ ویسے ایسے بھی یاد آیا، پی کے مووی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی تو چلیں دیکھ لیجئے گا. وہ پلانٹ پہ آپ فرض کر لیں کہ آپ اتر گئے. اب آپ کو پتہ لگے جب زمین پہ آ گئے کہ اچھا بھائی میں کون سے جزیرے پہ آیا ہوں. ویسے تو آپ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ماں کے پیٹ سے باہر ایک نئے جزیرے پہ آ گئے. اور اب فرض کر لیں کہ یہاں بھی بہت سارے انسان بستے ہیں، لیکن آپ ابھی ایسے ہی آئیں. تو اب آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. عجیب عجیب سچویشن چیزیں ہو رہی ہیں. ایک ہندو ایک رام کو خدا مان رہا ہے، ایک اللہ کو خدا مان رہا ہے، ایک جیزس کو خدا مان رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے. تو آپ جب ان کو اپنے آپ کو باہر لے کر آئیں گے ایکویشن سے اور دیکھیں گے سب کو بالکل آپ بن جائے بالکل آؤٹ. ورچوئل ریئلٹی گیم کھیلیں آپ نے؟ نہیں کھیلے تو وی آر ہیڈ سیٹ پہن کے بندہ ان ہو جاتا ہے. آپ ہیڈ سیٹ اتار کے باہر سے دیکھیں کھیلنے والوں کو، تو آپ کو سب اپنے اوپر ایک ایک وی آر کا ہیڈ سیٹ لگائے ہوئے ایک طرح سے دکھیں گے. چلیں ویڈیو گیم میں سب پھنسے لگے ہوئے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان سب میں ریئل کون ہے اور ورچوئل کون ہے. تو ان سب میں ورچوئل اور ریئل کون ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ نیچر بتائے گی کہ امیجنری ورچوئل دنیاؤں میں کون جی رہے ہیں، یعنی ورچوئل خیالات میں کون ہے، امیجنیشن میں کون ہے، اور ریئلٹی پہ کون ہے. اور وہ نیچر سے فیصلہ ہو جائے گا. اب میں آپ کو نیچر کی طرف لے کے چلتا ہوں اور ساتھ میں اس کے پریکٹیکل ثبوتوں کو بھی اس ویڈیو کے ساتھ میں کنکلوڈ کروں گا، تاکہ یہ بات نہ ہو کہ آپ کہیں کہ تم نے جو بتایا ہے اس پر پھر یہ بھی یہ جو نام میں نے رکھا ہے کہ غیر مسلموں کے معبودوں کا خالق، غیر مسلموں کے معبودوں کا خالق، یعنی کہ اور دا کریٹر اصل میں کریٹر کون ہے؟ وہ اللہ ہے. یہ سب نہیں ہے. اور ایتھس یہ تو نام میں نے رکھے ہیں، ایتھس کو گروپ وائز میں نے لیا ہے. تو ایتھس میں جتنے بھی نام ہو دے آر دا سیم، جس طرح سے دیگر ریلیجنس ہیں. آپ کے سامنے جو پورا گلوب ہے اور اوپر آسمان، نیچے زمین، بیچ میں پرند، یہ برڈز، اینیملز، بیسٹ، درند پرند چرند، بچے، ریت، پھل فروٹ، بادل، پانی، پہاڑ. اب سمجھنے والی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ سے میں کروں گا. بھائی ابھی ریموٹ کنٹرول، اگر میرے پاس ہے ریموٹ تو میں اگر چاہوں یہاں ایسی لگا ہے تو اس کو جب بٹن دباؤں گا تو میرے پاس ریموٹ ہے تو کنٹرول میں کروں گا نا. اگر آپ کو پروف کروانا ہو مجھے اپنا کنٹرول تو بٹن دباؤں گا ایسی آن، بٹن دباؤں گا ایسی آف. لیکن کوئی اور میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں لوگ اور ان کے پاس یہ ہاتھ میں یہ ریموٹ نہ ہو، فرض کر، یہ تو موبائل کی مثال دے رہا ہوں، ان کے ہاتھ میں ریموٹ نہ ہو اور وہ خیال پر سوچ رہے ہو کہ ان کے پاس کنٹرولر، ان کا وہ جس چیز کو بلیو کر رہے ہیں جو اپنے خیالوں میں، وہی اصل میں ریموٹ کنٹرول ہے. یا اگر بہت سارے لوگ جو ان کو جانتے نہیں ہیں اور وہ یہ بلیو کر لیں کہ میرے کمرے میں جو لوگ بیٹھے ہیں فلاں 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 کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے، اصل مالک وہ ہے، تب بھی غلط، کیونکہ باہر والوں نے
جن کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے، انہیں کیسے پتا کہ میرے کمرے میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مالک ہیں یا میں مالک ہوں؟ مالک ہونا پتہ کیسے لگے گا؟ کنٹرول سے، پاور، اتھارٹی، کنٹرول. تو جس کے پاس یہ ہوگا، جو پریکٹیکل سے دکھا بھی دے گا، اسی کو تو مانا جائے گا وہ ہے مالک. تو جو پاور نہیں دکھا پا رہا، جو اپنا کنٹرول نہیں دکھا پا رہا، جو اپنی اتھارٹی نہیں دکھا پا رہا، وہ اس کو آپ مالک نہیں مانیں گے، کیونکہ مالک وہی ہوگا جو یہ سب کرے گا. اس لیے جو زمین و آسمان کا کریٹر ہے، اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نیچر پر کنٹرول کون دکھا رہا ہے، نیچر پہ اتھارٹی کون دکھا رہا ہے، نیچر میں چینجز کر کے کون دکھا رہا ہے، نیچر کے لاز بدل کے کون دکھا رہا ہے. وہ کون ہے؟ کیا وہ اللہ ہے؟ کیا وہ جیزس ہے؟ کیا موزز ہے؟ رام ہے؟ کرشنا ہے؟ وشنو، سیتا وغیرہ؟ کیا کوئی ہے؟ اب یہاں ایتھسٹ کبھی کلیم شاد میں آئے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی میں کوئی کنٹرول نہیں کر رہا. تو اگر واقعی میں کوئی کنٹرول نہیں کر رہا تو یہ تو سب ایسا ہی ہے نا، پڑا ہوا زمین و آسمان، پھر تو چل رہا ہے، چلنے دو، جو ایسا جانے جانے دو، کیا فرق پڑتا اس سے؟ چاہے وہ مریں یا پیدا ہوں یا بنے، بھائی خود بخود ہی ہو رہا ہے نا. ایتھسٹ کے بقول یہ سب خود ہو رہا ہے، تو پھر خود ہونا چاہیے، تو خود ہی ہوتا رہے گا. تو پھر اس زمین پر انسان جو بڑے پیدا ہو کے بڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ اگر کسی بھی نام کو پوجا کر رہے ہیں یا خدا مان رہے ہیں، تو اس سے سسٹم کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے نا. ٹھیک ہو گیا بھائی. اب آدھے انسان جو ہے نا، یہ موسیٰ کو خدا مانے میں، آدھے انسان جو کچھ ہیں جو ہیں وہ جیزس کو خدا مانے میں، باقی کرشنا وشنو کو لگے ہوئے، اور ایک گروپ کہتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے. تو یہ سارے برابر ہیں، کیونکہ خود ہو رہا ہے اگر ان کے بقول، یا اگر بہت سے مان بھی رہے ہیں خدا کو، تو پھر ان کی جو لڑائی آپس میں ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے کیا کہ یہ جو تم لوگ لڑ رہے ہو دنیا میں، ہندو، عیسائی، یہودی، مسلم، سب تم لڑ تو رہے ہو. اور کتابیں، میں نے بتایا نا، کتاب آپ بند کرا دو پھر دیکھو. تو جو کتابیں پہ جو لڑ رہے ہو، پہلے کتاب ذرا بند کرو، سائڈ پہ رکھو، آؤ ذرا چیک تو کریں سارے انسان مل کر، پوری 7 ارب، مطلب 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں دنیا پہ، آؤ سارے مل کے چیک کرتے ہیں. اس نیچر سے پوچھتے ہیں، اس نیچر سے پوچھ لیں، اس نے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس نیچر میں تلاش کرتے ہیں. ویڈیو گیم کی طرح آپ کو گرینڈنگ کرنی ہے، ہنٹنگ کرنی ہے، علاقے ڈھونڈنے ہیں، کہ آسمانوں پہ جانا ہے، زمین پہ اترنا ہے. PUBG کھیلا ہے، بڑا مشہور ہے بچوں میں. تو PUBG میں وہ آسمان، زمین، اور پھر اسی طرح MMO RPG گیم آپ نے اگر کھیلے ہو تو بڑا ایک ہیرو بنا کے اور آپ نے سوالات اور کوئسٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا کوئسٹ ہے، کوئسٹ فار گلوری، آپ کی عزت کا سوال ہے یہ. اگر آپ خدا کی تلاش کے بغیر مر گئے تو آپ بے عزت ہو گئے ایک طرح سے. اور یہ جو کنگ ہے اس کائنات کا، ابھی میں اس پہ نہیں آ رہا آپ کو کون ایکچولی کون، اگر کنگ کے بغیر مر گئے تو آپ تو کنگ کوئسٹ کے اوپر ہیں. ایک کنگ کی تلاش ہے آپ کو، اس کائنات کا کنگ ہے بھی یا نہیں ہے تو کون ہے بھائی. اور اس کنگ کی تلاش میں آپ کی عزت کا سوال ہے، کوئسٹ فار گلوری. آپ ایک کوئسٹ پر ہیں. میں تو اللہ کے فضل سے اس کوئسٹ فار گلوری اور کنگ تک پہنچ گیا اللہ کے فضل سے. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سے میرے کہنے پہ مانے، میں تو آپ کو ابھی سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اور ویلیو سمجھا رہا ہوں، اور حیثیت دکھانا چاہ رہا ہوں کسی کے علم کی. جو گروپس بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بہت علم ہے، تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ ان کا علم ابھی کتنا ہے اور ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. اور اس میں کوئی ڈگریڈ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ کتنا بڑا ڈسپٹیو گیم دنیا میں کھیلا گیا، اور بہت پہلے کھیلا گیا، ماضی سے شروع ہوا، لوگوں نے اپنے خیالات پہ شروع کیا، لیکن صدیاں در صدیاں گزرتے آج 21ویں صدی میں آنے کے بعد، جب کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا بھر کے بہت سارے کہ وہ عقل اور معراج پہ بہت پہنچ گئے ہیں، کہ وہ سائنس ٹیکنالوجی کے ایکوپمنٹس یوز کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اب وہ اتنے انٹلیکچوئل اور وزڈم وائز عقل مند ہیں کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ کوئی خدا، جیسے کہ بہت سارے ایسے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مان لیا، سمجھ لیا کہ یہ سب فراڈ تھا مذہب کا اور خداؤں کے نام پر. لیکن ابھی آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اصل میں خود بہت بڑا فراڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، خود بھی خیال کے غلام ہیں، اور خود بھی ان کو شعور نہیں ہے، جس طرح سے بہت سارے مذاہب میں ہو رہا ہے. کیونکہ سب اپنے ماضی کی کتابوں کو پڑھ کے اسی پر لڑ رہا ہے. فلاں کتاب، فلاں کتاب، فلاں کتاب، فلاں کتاب. سمجھ میں آ گیا میرے بات؟ کتابیں اور خیالات پیک کرا دیں اور نیچر پہ آ جائیں. چلیں اب آپ کو دکھے گا جب آپ نیچر پہ جائیں گے، اور جو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نیچر کے اوپر جو کنٹرول اور کریشن اور سسٹم اور اتھارٹی کوئی دکھا رہا ہے، تو وہ ایکسس کس کے پاس مل رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف ادھر سے آ رہا ہے، باقی سب ڈسکنیکٹڈ ہے، باقی سارا ڈسکنیکٹ ہے. کیسے ڈسکنیکٹ ہے؟
آپ جب نیچر کے اوپر تحقیقات کرنا شروع کریں گے, ریسرچ کرنا شروع کریں گے, تلاش کرنا شروع کریں گے, نیچر کے ذریعے خدا کو نام کو پہچاننے کی کوشش کریں گے, تو آپ کو دکھے گا پہاڑوں پر بھی اللہ کا نام آپ کو مل رہا ہے, بادلوں پر بھی آپ کو اللہ کا نام مل رہا ہے, اور بادل کریٹ ہوئے ہوئے, ٹھیک ہے, اور خدا کے نام کی بات کر رہا ہوں, سمبل کی بات نہیں کر رہا. یہ بھی آپ پہلے اپنے دماغ سے الگ کر دیں, دو چیزیں ڈفرینٹ ہیں. کسی شیپ کو کسی شیپ بھیڑیا بنائے فلاں بنائے, میں بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں جن نام کی, کسی کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, اس کا ایک نام ہوتا ہے. میرا نام ہے ذیشان, یہ میرا نام ہے, چاہے میں کسی لیول وائز کوئی اسپیکر ہوں, آتھر ہوں, پروفیسر ہوں, یا اپنے آپ کو ڈاکٹر لیجنڈ کہوں, یا ڈاکٹر کہہ دوں, یا ویب ڈیولپر کہوں, ویڈیو ایڈیٹر کہوں, وہ پروفیشنز ہیں, لیول ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, ڈفرینٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رولز ہیں. بٹ وٹ آئی ایم, میں کون, میرا نام کیا ہے, ذیشان, ٹھیک ہے, میں کون ہوں, وہ جو مین چیز ہے, الحمدللہ لیجنڈ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نہ بھی کہیں تو میں لیجنڈ تو ہوں اللہ کے فضل سے. اس کائنات کا بادشاہ کون ہے, اس کی آئیڈینٹی تو ہوگی, اس کا نام تو ہوگا اوریجنل, کوئی ایک اوریجنل نام تو ہوگا, چاہے اس کے ایٹریبیوٹس کتنے ہی ہوں, چاہے اس کی رولز اور ڈفرینٹ چیزیں کیا ہوں, جیسے کہ کچھ بھی آپ کہیں, لیکن اس کا نام کیا ہے. تو دنیا کے بہت سارے انسان اسی بات پہ تو لڑ رہے ہیں. یہ سب کوئی عیسیٰ, کوئی موسیٰ, کوئی فلاں, کوئی فلاں, کوئی فلاں, نام پہ تو لڑائی ہے ساری. وہ اس لیے چاہتے ہیں آپ ان کے والے کے نام کو مان لو, کیونکہ ان کے مذہبی پیشوا یہ کہتے ہیں, اور ان کی کتاب یہ کہتی ہے, اور ان کے خیال میں ہے کہ وہی ہیں. لیکن پریکٹیکل کنٹرول کس کا ہے؟ تو وہ اللہ نے 21ویں صدی میں خود اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے نیچر کے اندر چھپا دیے, وہ نام بنا دیے اور دکھا بھی دیے, بہت سے لوگوں کے سامنے بھی پیش بھی کروا دیے. کچھ کو لوگوں نے تلاش کر لیا, اور بہت سارے پبلک کے سامنے آ گئے. جنگل میں, گھر میں, سڑکوں پر, کمروں میں, گلیوں میں, کہیں کتے کے پلے اللہ کا نام لے رہے ہیں, کہے جا رہے ہیں 1 منٹ سے زیادہ, خود ہی, کوئی ٹریننگ نہیں, کوئی انسان نہیں, خود بول رہا ہے. کوئی مائک پہ بول رہا ہے, کوئی کہیں پھنسا ہوا بول رہا ہے, کوئی بیٹھا ہوا بول رہا ہے. بلی اللہ کا نام پکار رہی ہے, گائیں اللہ کا نام پکار رہی ہے, گائیں ذبح ہوئی بھی ہے اللہ کا نام, گائیں زندہ ہے اللہ کا نام, گائیں ذبح ہو گئی لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. ایسی ایسی گائیں ذبح ہونے کے بعد بھی, ذبح ہوئے بغیر بھی. شیر اللہ کا نام لے رہے ہیں, جنگلات میں اللہ کا نام لے رہے ہیں, چڑیا گھر میں اللہ کا نام لے رہے ہیں, مور اللہ کا نام لے رہے ہیں. ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے جنہیں ٹریننگ نہیں ہے, جو بولنا ہی نہیں جانتے, وہ ان کی بات کر رہا ہوں. وہ بچے 3 دن کے, 5 دن کے, 1 ماہ کے, وہ اللہ کا نام پکار رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں. اب یہاں پہ پوائنٹ ہے, اچھا پرندوں پہ بھی, اچھا ایک تو ہو گیا پکارنا, دوسرا یہ کہ اللہ ہی کا نام اللہ مخلوقات پہ دکھا رہا ہے. بادلوں سے بھی, بادلوں کو وہ کریٹ کرتا ہے, اس پہ اللہ اپنا نام لکھ دیتا ہے اللہ. بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے پروف پریکٹیکل کہ اس میں اللہ کا نام ہے. پہاڑوں پر اللہ کا نام ملے گا آپ کو, پرندوں پہ اللہ کا نام ملے گا, پھلوں کے اندر آپ کو اللہ کا نام ملے گا, سبزیوں میں آپ کو اللہ کا نام ملے گا, زمین و آسمان کی مخلوقات میں آپ کو مختلف چیزوں میں جب آپ دیکھیں گے اللہ کا نام ملے گا. اور ایک اور بات بھی ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے جب آپ دیکھتے رہیں گے تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, اور اس کے لیے بھی میں لکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے. سیکرٹ, یہ سیکرٹ میں آپ کو انلوک کروں گا, بتاؤں گا, اور وہ سیکرٹ جب آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو ویڈیو میں پتہ لگے گا کیا ہے. وہ ایک اور سیکرٹ بھی ہے. اب سیکرٹ بھی تو رکھنا ہے نا تھوڑا سا, تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو چیز ہے, نہ یہ جیزس کر کے دکھا سکے, نہ یہ موزس کر کے دکھا سکے, نہ رام کر کے دکھا سکے, نہ کرشنا, نہ وشنو, نہ سیتا, ہنومان, زیوس, نہ انرجی, نہ کچھ, کوئی نہیں کر سکا پریکٹیکلی. کوئی ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکا, کوئی ڈیمونسٹریٹ کر ہی نہیں سکا اللہ کے سوا جو اللہ نے کیا. اچھا اب یہ کیسے ثابت ہو کہ اللہ نے کیا؟ کیونکہ میں نے آپ کو بھی کیا بتایا کہ اگر آپ اس بات پر آ گئے کہ خود بخود سب ہو رہا ہے, تو خود بخود میں تو پھر رام کا بھی نام آنا چاہیے. جانور سے درند پرند چرند رام کا بھی نام لینا شروع کر دیں, کبھی عیسیٰ کا نام لینا شروع کر دیں, کبھی موسیٰ کا نام لیں, کبھی ہنومان کا نام لیں, کبھی انرجی منہ سے بولیں, کبھی مدر ارتھ بولیں, کبھی زیوس بولیں. اگر خود بخود ہو رہا ہے, اور ان کی بات کو آپ لے لیں ایتھس کی, جو کہتے ہیں کہ وہ کوئی خدا ان کے بقول اگر نہیں ہے, تو اگر کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ ہی کا نام کیوں
زمین و آسمان کی مخلوقات کے اوپر آ بھی رہا ہے, نظر بھی آ رہا ہے, بلوا کا بھی دکھایا جا رہا ہے اور ڈیمونسٹریٹ کر کے بھی دکھایا جا رہا ہے. تو یہ کر کون رہا ہے؟ ہو از بیہائنڈ. پھر میں آپ سے, اگر آپ یہاں پہ نہیں آئیں گے تو میرا سوال ہو جائے گا ہو از بیہائنڈ, کون ہے یہ جو کر رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں کر رہا ہوں؟ اگر میں کر رہا ہوں تو پھر تو دنیا کو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. کیوں؟ اگر میرے پاس یہ پاور ہے کہ کیونکہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, اور ثبوت بہت سارے جو میں آپ کو دکھاؤں گا, تو اگر آپ کو لگتا ہے یہ میں نے کریٹ کر لیا اور میں ڈیمونسٹریشن کر رہا ہوں ساری, اور وہ اللہ کے نام بادلوں پہ زمین و آسمان اور درند پرند چرند سے بلوا کے دکھا رہا ہوں, تو پھر تو آپ کو اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے کہ اگر یہ میں کر کے دکھا رہا ہوں اور ممکن ہے, تو پھر دنیا کے مجھ سے بڑے بڑے لیول کے ٹاپ نوچ ٹائپ کے میجیشین, ایکسپرٹس, روحانی مذہبی پیشوا اور پتہ نہیں کون کون ہے, میری تو ان کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کرنے بیٹھ جائیں تو آپ کو دکھے گا کہ یہ تو از نتھنگ. تو پھر میرے سے زیادہ پاور تو دوسروں کے پاس ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ جو ثبوت اور پریکٹیکل چیز اور بات ثبوت میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا, وہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی اسلام کے سوا, کیونکہ میں ابھی بات کر رہا ہوں ثبوتوں کے حساب سے, تو اسلام کے سوا کسی بھی مذہب کا کوئی بھی ایک بھی پیروکار کر کے نہیں دکھا سکتا اپنے خدا کی مدد سے جس کو وہ خدا کہتا ہے, یا اپنے ان بلیفز کی مدد سے جس کو وہ پکارتا ہے, اور اپنی اگر وہ فرض کر لیں کہ گھر میں بیٹھ کے پاور لگانے کی کوشش والی بات آپ کہیں گے, خواہش کریں کہ سارے زمین و آسمان کی مخلوقات میں سے درند پرند چرند ماں کے پیٹ کے نکلے بچے اس کے خدا کا نام لینا شروع کر دیں کیونکہ وہ اپنے خدا کا پیروکار ہے اور اس کی پوجا کرتا ہے, تو تب بھی وہ ایسا کر کے نہیں دکھا سکتا, نہ وہ نہ اس کا وہ سب جن کو وہ کہتا ہے کہ خدا ہیں. تو پھر یہ بات آپ نکال دیں دماغ سے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ دکھایا جا رہا ہے, جو کچھ کوئی کر رہا ہے, وہ ہو جو ہے وہ میں نہیں, اور یہ ہو جو ہے وہ جس ہستی نے 1400 سال پہلے تعارف کروایا تھا, بتایا تھا کہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو کریٹ کیا ہے, لا الہ الا اللہ, کہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا, تو وہ بھی نہیں کر رہے, کیونکہ پھر وہ بات آ جائے گی اگر آپ یہ مان لیں گے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کا تو انتقال 1400 سال پہلے ہو گیا, تو اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو پھر جیزس کو بھی کر لینا چاہیے, موسیس کو کرنا چاہیے, کرشنا, ہنومان, سیتا کو بھی کرنا چاہیے. بات آ گئی آپ کو سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک, مسلمانوں کے عقائد اور بلیف کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے, اور جبکہ دیگر مذاہب کے جتنے بھی ہیں, کرسچنز جیزس کو خدا مانتے ہیں اور خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں, اسی طرح سے یہودیوں میں بھی وہ عزیر اور موسیٰ وغیرہ کو خدا بھی مانتے ہیں, خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں. اسی طرح ہندو بھی اپنے جن ناموں کو آپ کو سنائیں گے وہ کہیں گے کہ وہ خدا ہیں. ایسا ہی ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور جو لوگ ان خداؤں کا, ان ناموں کا انکار کریں, وہ انرجی کو خدا مان لیتے ہیں. تو کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ادھر جیزس اور اس میں اللہ کا نام میں اگر یہاں لے آؤں تو اللہ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو بات میں نے کہی ہے ہو کی بیہائنڈ, اس پر ایکسس اور کنٹرول کسی کا بھی نہیں ہے, صرف اللہ کا ہے. اور اللہ کے ساتھ تعارف, اللہ کا جو تعارف کسی نے کروایا وہ آپ کو نام ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب آپ لے آئیں سارے ریلیجن, ہندوازم, کرسچینٹی وغیرہ وغیرہ, ایتھیزم وغیرہ, سب کے سب کے نزدیک جو بلیفز ہیں وہ خیالات تو ہیں ان کے پاس پریکٹیکل ثبوت نہیں. اور اگر جو لوگ کسی کو خدا مان بھی رہے ہیں, کسی نام کو, تو وہ خدا مان رہے ہیں, اور مسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہی نہیں ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں وہ اس بات کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نعوذ باللہ ہیں. وہ یہ نہیں مانتے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ خدا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہے مسلمانوں کا. تو مسلم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہی نہیں ہیں. اب جو مذاہب والے اسلام کے سوا اپنے جن ناموں کو آپ کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ فلاں 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 سب خدا ہیں, تو پھر ان سب کی طاقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ, اگر خدا وہ ایک ان کے ایکسپلینیشن میں بتا رہا ہوں, تو پھر ان سب کی پاور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ ہونی چاہیے نا, کیونکہ مسلمز کے نزدیک یہ کیا ہے؟ انسان, اور کیا ہیں؟ اللہ کے بندے اور آخری نبی. پھر اگر یہ خدا ہیں اتنے سارے, تو ان کی پاور کتنی زیادہ ہونی چاہیے؟ بھائی زمین و آسمان پہ کنٹرول ان کا ہونا چاہیے, پاور ان کی ہونی چاہیے,
ایکسس ان کا ہونا چاہیے, کنٹرول ان کا ہونا چاہیے, اور پھر ان سب کا ہو تو پھر اللہ کا نہیں ہونا چاہیے نا کنٹرول. لیکن یہ تو الٹ ہی سین ہو رہا ہے اس کائنات میں, جو میں نے آپ کو بات بتائی اس کے کمپیریزن میں, کہ جو ہو یہ رہا ہے کہ کنٹرول صرف اللہ کا ہو رہا ہے, اللہ کا ہی نام آ رہا ہے, اللہ ہی کا نام مخلوق بول رہی ہے, اللہ ہی کا نام دکھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے, ایک اکیلا, جس کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں کہ اس کائنات کا صرف ایک اکیلا خدا ہے, وہ ہے اللہ, اس کا اصلی نام ہے اللہ. اور میں بھی آپ کو یہی کروں گا کہ اللہ, تو وہ آپ کو ملے گا. اب ہو کے پیچھے آپ جائیں گے تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کون ہے؟ کیا رام ہے, کیا عیسیٰ ہے, یا موسیٰ ہے, کرشنا, یہ لوگ کیوں دکھائیں گے اللہ کا نام؟ وہ اپنے مذاہب والوں کو سپورٹ کریں گے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب کہ گڑبڑ یہاں سے بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ لوگ پاور رکھتے تو یہ اپنا نام دکھا دیتے, لیکن یہ اپنی پاور نہیں رکھتے. اس کا مطلب کہ ان کو جو خدا مانے ہوئے ہیں اور دنیا کے انسان ہیں, وہ ان کو جو خدا مان رہے ہیں پھر یہ اصل خدا نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے خیالات کو خدا مانے ہوئے ہیں, کیونکہ اگر یہ خدا ہوتے تو یہ اپنا ایکسس یہاں دکھاتے, اور یہ نہیں ہو رہا پریکٹیکلی. اور ایتھس, اگر یہ ایتھس کی بات کو آپ سن لیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام, اور جو میری شروعات ویڈیو کی ہوئی تھی کہ یہ نا کہ یہ آپ سمجھو کہ کوئی اسلام کو کوئی بڑا خطرہ ہو گیا کوئی, اور یہ مسلمانوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں ایتھسٹ, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ایتھسٹ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. ایتھسٹ کے پاس کوئی پریکٹیکل ثبوت نہیں, اور نیچر نے ایتھسٹ کو کمپلیٹلی بسٹڈ کر دیا, ایکسپوز کر دیا کہ جتنے بھی ایتھسٹ ہیں اس پورے ورلڈ کے اندر وہ سب کے سب 100% جھوٹے ہیں, نیچر کے بقول, نیچر کے گواہی سے, نیچر کے ثبوتوں سے. اور کس نے کیا؟ صرف نیچر نے نہیں کیا, یہ اللہ نے کیا ہے. اللہ نے اپنی اسی زمین و آسمان کی مخلوقات کے ذریعے ایکسپوز کر دیا, بسٹڈ کر دیا پورے ایتھزم کو, اور اسلام کے سوا تمام مذاہب کے ان ناموں کے خداؤں کو جنہیں آج تک ہزاروں صدیوں سے پوجا جا رہا تھا اللہ کے مقابلے پر. اللہ نے 21ویں صدی میں بسٹ کر دیا, اور اس کا پریکٹیکل ثبوت اب میں آپ کو آگے دکھاؤں گا. یہاں تک بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی اس لیکچر کے ساتھ کہ کیا سچویشن ہے. اب اس پر اگر میں آپ کو ثبوت نہ دے سکوں, پریکٹیکل ثبوت, اب ایک کلیئر ہو گیا نا بھائی, اللہ ایکسس اس کا ہے, کنٹرول اس کا ہے, تو ثبوت بھی پھر اللہ کے آنے چاہیے. ہاں بھائی نیچر میں کہاں ہے ثبوت, دکھاؤ. تو اگر میں آپ کو ثبوت نہ دے سکوں, اور آپ واقعی تلاش میں تھے حق کی, اور چاہتے تھے ریئلٹی آپ کو پتہ لگے کہ جو اتنے سارے بلینس لوگ ہیں, اور ہر ایک اپنی کتابوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کو کہہ رہے ہیں اس کی سنو, اس کی سنو, کیونکہ اس کی کتاب میں لکھا ہے. تو کتاب کی بات تو بعد میں آئے گی. جس کتاب کے اوپر رکھ کے مذاہب بنائے ہوئے ہیں, اور پھر اس مذاہب کے اوپر خداؤں کو سجا کے رکھا ہوا ہے ناموں کے ساتھ, ان کی پریکٹیکل ویلیو اور کنٹرول ہے کیا اس یونیورس کے اندر؟ پہلے اس کا تو فیصلہ کر لیں. اگر وہ لوگ یہ فیصلہ نہیں کر رہے آپ کے سامنے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کتابوں کی بنیاد پہ, جو ماضی میں واقعات ہیں, باتیں ہیں, کتابیں ہیں, اور آج نیچر کے ذریعے وہ لوگ کچھ نہیں بتا پا رہے, آپ کو کچھ دکھا نہیں پا رہے, کوئی پریکٹیکل ثبوت دے نہیں پا رہے ان کے بارے میں, جن کو وہ خدا کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ایکسس ریموٹ ٹائپ ہے جس سے وہ لاز آف نیچر بدل کے دکھا دیں. کیونکہ یہ لاز آف نیچر بدلے آ رہے ہیں کئی, کہ نام صرف اللہ کا آ رہا ہے, کسی اور کا نہیں آ رہا, جن کو معبود مانا گیا ہوا ہے دنیا کے اندر. تو یہ کیسے نام, کیسے آ گیا نام اللہ کا, کون لکھ رہا ہے؟ اب میں آپ کو تصویریں اور ویڈیوز, فوٹیجز وغیرہ دکھاتا ہوں اوریجنل, جو آپ کو دیکھ کے پتہ لگے گا کہ نیچر کے ذریعے اللہ کیا کیا کر رہا ہے, اور وہ اللہ ہی کر رہا ہے, کوئی اور نہیں. وہ میں تھوڑا سا کنکلوژن ایک کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ بھی واضح ہو جائے, اور لیکن اچھی خاصی وضاحت میں اپنے لیکچر میں کر چکا ہوں اللہ کے فضل سے. اب آپ دیکھیں یہاں پر نیچر میں کیا کیا کر رہا ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تھوڑا. یہاں پر اس فوٹو میں اگر آپ یہ دیکھیں تو ریت کے ذریعے, اور چیونٹیاں, یہ چیونٹیاں اور ریت ہے, اس پر اللہ نے نیچر کے ذریعے, یعنی کہ اس ریت پر چیونٹیوں کے ذریعے اپنے نام کو لکھوایا. اور یہ لکھوایا گیا ہے, چیونٹیوں میں سینس نہیں ہے, چیونٹیاں ہر دفعہ ایسا نہیں کر سکتی خود ہی کوئی جو ہے نا وہ کسی معبود کا نام لکھ دیں. یہ کلیئرلی اگر آپ دیکھیں ادھر, یہ دیکھیں یہ اللہ کا نام واضح ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے یہاں دیکھیں یہ فوٹو اس کی لے رہے ہیں ریگستان میں, دیکھیں کس طرح سے وہ اللہ کا نام یہاں پہ یہ کلوز اپ ہے. اب یہاں یہ سیب ہے, سیب ہے, ناشپاتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ان پر بھی اللہ کا نام ہے سیم, جو نام آپ کو دکھ رہا ہے بورڈ پہ, آپ کو میں نے دکھایا تھا اللہ. اور بلی کے اوپر بھی آپ دیکھیں, ایون یہاں بجلی ہے, آسمانی بجلی, اس سے بھی جو نام سامنے آیا ہے, اور بجلی کے ذریعے بھی جو نام دکھایا گیا وہ بھی اللہ.
اسی طرح اب یہاں آپ کے سامنے بادل ہیں، تو آپ دیکھیں گے ان بادلوں پر سملیرٹی آپ کو جو دکھ رہی ہے، جس نام کی ہے، جو بھی نام بادلوں پہ بنے وہ اللہ ہی کا نام ہے، اللہ اللہ، یہاں بھی اللہ ہے، مختلف زاویوں سے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، لیکن نام آپ کو جو مل رہا ہے کسی خدا کا نام نیچر کے ذریعے، وہ اللہ ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ثبوت ہیں، یہ سب ثبوت میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ بادلوں پہ دیکھیں ادھر کس طرح سے وہ سورج کی روشنی اس پہ پڑ رہی ہے، اسی طرح یہ ہے، اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بندہ کھڑا ہے موبائل لے کر، تو وہ جو بادلوں پہ جو اس کو نام، نیچر پہ جو نام بن رہا ہے نیچر کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے، وہ بھی اللہ ہے۔ اچھا یہ دیکھیں یہ اسپیس شپ والا، کہ اوپر سے جب زمین کے اوپر جو فوٹو لی گئی تو ادھر بھی جو ہے وہ یہ رکھا ہوا، یہ اللہ کا نام ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں آپ، یہ گائے ہیں، یہ اللہ کا نام، یہ گائے، اس پہ بھی اللہ کا نام۔ اچھا گوگل ارتھ چونکہ اب استعمال ہوتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یہ سامنے جو آپ کے ہیں یہ اوپر اوریجنل والا میپ کے اوپر کا ایریا ہے، اور نیچے اس کو مارک کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، اور وہ پتہ لگ بھی رہا ہے سامنے، کلیئر واضح پتہ لگتا ہے اللہ۔ اچھا آگے چلیں، دیکھیں آپ، یہ دیکھیں انڈے وغیرہ، اس پر بھی اللہ اللہ، یہ دیکھیں یہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس نے، یہ بھی ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح یہ مچھلی کو دیکھیں آپ، مچھلی کے اوپر کس کا نام ہے؟ اللہ۔ یہ مچھلی دیکھیں، یہ مچھلیاں دیکھیں اتنی ساری، ان پر نام کس کا آ رہا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ اب آپ بتائیں، جو بات میں آپ کو کر رہا تھا، یہاں میں نے سمندر تو نہیں بتا، سمندر کے اندر مچھلیاں تو ہیں نا، زمین کے اوپر مخلوق، اور پانی کے اندر مخلوق، اور ہوا کے اندر مخلوق۔ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ثبوت، جو بات میں نے کی وہ صرف کہی نہیں تھی، میں آپ کو اس اللہ کے نام کے ثبوت دکھا رہا ہوں مخلوقات پر۔ یہ بکرے پہ، یہ دیکھیں بکرے بکریوں پر، یہ مچھلیوں پر، یہ اس پر۔ اب آپ یہاں دیکھیں تو شہد کی مکھیاں ہیں، شہد کی مکھیوں سے بھی نام کس نے بنوا کے دکھا دیا؟ اللہ نے۔ اور شہد کی مکھیوں سے کیسے؟ شہد کی مکھیوں کو کیا سینس کہ وہ جو نام ہے وہ اللہ جو ہے وہ کسی خدا کا نام ہے؟ اس لیے کہ شہد کی مکھیوں کو جو کریٹ جس نے کیا اور ان کا جو کنٹرولر ہے وہ ہے اللہ، تو اس نے ان کے ذریعے اپنا نام لکھوا دیا۔ تو اسی طرح یہ دیکھیں یہ بچے کے اوپر، جسمانی حصوں کے اوپر آیات وغیرہ، اللہ کا نام، الحمدللہ، یہ ماتھوں پہ اللہ۔ تو اب فرض کریں کہ آپ سپوز آپ یہ سوچیں اگر کہ ہو سکتا ہے کہ بچے والا خود ہو یا لکھا ہو، مارک سے لکھا ہو، تو میں نے آپ کو بات بتائی نا، کوئی ایک چیز نہیں ہے، تو مخلوقات ہیں، اس لیے کسی ایک پر تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے اسی حوالے سے کہ جی وہ اتفاق ہے، کیونکہ یہ اتفاق نہیں ہو رہا کہ اللہ ہی کا نام اللہ ہی کا نام اللہ ہی کا نام۔ ایون ہاتھ کا جو ہے یہ نام نہیں لکھا ہوا، یہ ہاتھ کا سمبل بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھیں تو جس نے کریٹ کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے اور وہ پہلے اس کا علم تو کامل ہے، وہ تو جانتا ہے انسانوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے، کیا اعتراض کرنا ہے، کیا آبجیکشنز دینے، تو ہاتھ پہ آپ دیکھیں تو یہ بھی اللہ ہی لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو یوں دکھا دیتا ہوں، اب آپ اس کو اور اللہ کے نام کو دیکھ لیں تو اللہ سیم۔ تب کس نے انسان کو کریٹ کیا؟ جس نے کریٹ کیا اس نے اس کے ہاتھ پر ہی اپنے نام کا ایک نشانی بنائی ہوئی ہے، اور یہ نشانی ہے اللہ کی، اللہ ہونے کی، کیونکہ اس کا نام اسی کا ہے اللہ۔ یہ دیکھیں آپ انسیکٹ، یہ کیڑا، یہ لکھا ہوا یہ اللہ، یہ لکھا اللہ، ٹھیک ہے۔ کچھ روٹی کے ٹکڑوں پر، گوشت کے اوپر، یہ آگے پہاڑ پر بھی یہ لکھا ہوا اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ کبوتر آگے، اس کے اوپر بھی اللہ کا نام، اس پہاڑ پر اللہ کا نام۔ یہ دیکھ لیں آپ، درخت، پودے، پتے، یہ لکھا اللہ کا نام پتے کے اوپر۔ یہ ویڈیو گیم کی طرح آپ سمجھ لیں، جو میں نے مثال دی کہ ایک جس طرح ویڈیو گیم میں آپ گرینڈنگ کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو ریئل ورلڈ میں بھی اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اللہ کے نام چیزوں میں، اشیاء میں چھپے ہوئے بھی ہیں۔ کہیں پہ مخلوق بول رہی، کہیں پہ مخلوق پہ اس نے لکھ دیا ہے، کہیں مخلوق سے بلوا کے دکھا رہا ہے۔ تلاش کون کرتا ہے؟ جیسے جو گیم کھیلتا ہے تو وہی تلاش کرتا ہے نا، تو جو گیمر ہوگا پھر وہ تلاش کرے گا، تو ریئل ورلڈ جو گیمر ہوگا پھر ریئل ورلڈ گیمر تلاش کرے گا، ان چیزوں کو سرچ کرے گا، ریسرچ کرے گا۔ تو اب اللہ کے فضل سے میں جس ریسرچ کو کر چکا، جو میری نظر میں آئے، میری تحقیقات میں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ کے فضل سے، تاکہ آپ کو جو پریشانی تھی اب تو آپ کے سامنے سمجھ میں آ رہا ہے نا، کہ جو چیز آپ کو سمجھا دی اب اس کے ثبوت ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو ویڈیوز بھی دکھا دیتا ہوں، تاکہ یہ پورا میں آپ کو دکھا کے جو ہے نا آپ کو سب دکھا دوں کہ بھئی یہ پریکٹیکل ہیں، ایسی بات نہیں کہ صرف فوٹوز ہیں۔ یہ دیکھ لیں، درخت اللہ کا نام،
یہ سبزیاں آ گئیں, پھل آ گئے. اس کو دیکھ کے کیا سمجھ میں آیا آپ کو کہ نیچر کے ذریعے خدا کے نام کی پہچان. کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی مذہبی کتاب میں جانے کی, کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی مذہبی پیشوا کی کتابوں اور کہانیوں کی باتوں کو سننے کی, کہ اگر وہ کہہ رہا تو اس وجہ سے آپ اس کی پوری لمبی ایک گھنٹے کے لیکچر کو پوری 10 گھنٹے کی اور پتہ نہیں کتنی ساری ویڈیوز دیکھیں, تب آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ رہے پتہ نہیں جو یہ جس خدا کا نام بتا رہا ہے وہ اصلی ہے بھی یا نہیں ہے, کریٹر ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو اپنے اندر جو ایمٹینس فیل ہوتا ہے, خیالی پن فیل ہوتا ہے, خالی پن, وہ اس لیے کہ آپ ڈسکنیکٹڈ ہو نا اصلی خدا سے. اچھا, جو آپ کو فوٹوز دکھایا اس میں سے یہ دیکھ لیں آپ ویڈیو, نام کی ڈیمونسٹریشن جو اللہ نے کی ہے اس حوالے سے. یہ اسی فوٹو کا ہے جو آپ نے دیکھا تھا, ایک اللہ کا نام بجلی, اسے آسمانی بجلی سے اللہ نے اپنا نام کریٹ کیا بجلی کے ذریعے. اچھا, اس طرح یہ رائٹ پہ جو یہ ایک نیوز بتاتے چلیں لاہور کے آسمان پر یہ خبر ایک نیوز چینل کی رپورٹ ہے. انوکھا منظر دیکھنے میں آیا. بادلوں نے اللہ کے نام کی شکل ڈھال لی. ٹھوکر نیاز بیگ اور ملحقہ علاقوں میں یہ منظر دیکھنے میں آیا. بادل تقریباً 5 منٹ تک اسی طرح سے آسمان پر رہے. یہ خوبصورت مناظر آپ ٹی وی سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. ساؤتھ بٹ ہمارے ساتھ ہیں. ساؤتھ بتائیے گا دیکھنے والوں کی جانب سے کن تاثرات کا اظہار کیا گیا؟ بالکل, آج تقریباً 12:50 پر ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں آسمان پر یہ خوبصورت منظر نظر آیا جب بادلوں نے اللہ کا نام لکھا ہوا نمودار ہو گیا. بالکل شفاف آسمان تھا اور ایک بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے نمودار ہوا جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ایک شکل ڈال لی. جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں, جتنے بھی لوگوں نے اس کو دیکھا, بسم اللہ اور اللہ اکبر کیا, ورد کرنا شروع کر دیا, کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا. اچھا, یہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ انہوں نے کیا بتایا یہ نیوز رپورٹ پہ کہ پورا یہ آسمان شفاف تھا اور کہیں سے بادل کا ٹکڑا آیا اور تقریباً 5 منٹ تک اس نے ایک اللہ کا نام جو ہے اس نے جو ہے نا دھار لیا اس میں اللہ کا نام. تو اس حوالے سے میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں گا جو مجھ سے ریلیٹڈ ہے پرسنل اللہ کے فضل سے, اور لیکن وہ ایک تو وہ سیکرٹ جو میں نے بتایا تھا اور ایک یہ والی بات یہ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن آپ ذرا کچھ ثبوت دیکھ لیں. آپ کو یہ سارے ثبوت کی تفصیل یہ سب ثبوت دیکھنے کو مل جائیں گے www.godofnature.org پر. یہ سب وہاں سجا ہوا ہے, آپ کو جائیں گے آپ کو سب مل جائے گا. میں کوئکلی بس اب آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ہیں مخلوقات, ان کی ویڈیوز ہیں, یہ ویڈیوز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا, فوٹیجز موجود ہیں. اب یہ وہ مخلوق جو بول رہی ہے, اب آپ سنیں گائے کے منہ سے گائے کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک, یہ دوسری گائے, یہ بھی اللہ کا نام لے رہی ہے. آپ دیکھیں بچہ, پیدائشی بیبی, نومولود بیبی ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ کتے کا پلہ ہے جو مائک پر اللہ کا نام پکار رہا ہے. اور یہ ٹائمنگ دیکھ لیں, 1 منٹ 41 سیکنڈ تقریباً. میں آپ کو دکھاتا ہوں کب تک, یہ دیکھیں تو تقریباً 1 منٹ 30 سیکنڈ سے زیادہ اس نے اللہ بولا ہے. ٹھیک ہے, یہ مرغا آ گیا. یہ شیر آ گیا, جنگل کا بادشاہ, کائنات کے بادشاہ کے بارے میں بتا. یہ آ گیا کوا.
ये आ गया मोर। तो ये थे प्रैक्टिकल सबूत जो इस लेक्चर के साथ मैंने आपको सामने पेश भी किया और आपको दिखाया, ताकि आपको अब इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि जो बात मैंने कही थी नेचर के हवाले से कंट्रोल की, वो आपके सामने प्रैक्टिकल सबूत मैंने पेश कर दिए जो आपने देख लिए। तो इसलिए अगर मैं अब आपको ये बताऊं और ये कहता हूं कि नेचर का जो खालिक है, नेचर का जो क्रिएटर है और नेचर का जो मालिक है और जो असली खुदा है, वो सिर्फ एक है जिसकी नेचर ने गवाही दी और जिसने नेचर से अपने नाम को बुलवा के दिखाया और नेचर के ज़रिए लिख कर दिखाया। वो कौन है? वो सिर्फ एक है। दुनिया के तमाम जिनको दुनिया के मज़ाहिब वाले लोग इंसान खुदा खुदा का दर्जा करके कहते हैं, अब आपके सामने ये क्लियर हो गया कि इनमें से झूठे कौन हैं और सच्चे कौन हैं। क्लियर हो गया? सिर्फ अल्लाह है जो ये सब कर रहा है, अल्लाह है जिसने क्रिएट किया है, और वो अभी सीक्रेट बाकी है और वो पर्सनल वाला इवेंट के हवाले से एक बात। एथिस्ट जो ये कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, एथिस्ट भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि आपने सबूत देख लिए। मदर अर्थ, एनर्जी, ज़्यूस, हनुमान, सीता, कृष्ण, विष्णु, जीसस, ज़्यूस वगैरह कुछ नहीं। अब आपको ये पता लग जाएगा इन सबूतों की वजह से कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं, यानी कि देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, एंड ही यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। तो उन्होंने जो बताया था दुनिया के इंसानों को आज से 1400 साल पहले उस वक्त के दौर में, और उनको जो बताया अरब के दौर में वहाँ कि अल्लाह इस कायनात का सच्चा खुदा है और वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, यानी कि अल्लाह के रसूल हैं। तो आज जो 1400 साल बाद आने के बाद 21वीं सदी के जो लोग खुसूसी तौर पर एथिस्ट, जब वो ये कहते हैं या आपके सामने कहेंगे कि वो बहुत अक्लमंद है या बहुत बाशऊर है या बहुत इंटेलिजेंट है और उन्होंने बहुत समझ लिया कि ये सब फ्रॉड चल रहा है, और वो आपको मिस गाइड करते हैं एक सच्चे खुदा अल्लाह के हवाले से, जिस अल्लाह ने आपको क्रिएट करके इस दुनिया में भेजा, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि एथिस्ट भी अपने ख्यालात के ग़ुलाम हैं, एथिस्ट भी अपने माइंडसेट के प्रिजनर हैं, और एथिस्ट खुद उसी तरह से अपने ख्यालात के पुजारी हैं जिस तरीके से दूसरे नामों को खुदा मानने वाले अपने ख्यालात के पुजारी हैं। तो ओवरऑल इस्लाम के सिवा जितने भी, यानी कि इस्लाम के अंदर मुसलमानों के सिवा, क्योंकि मुसलमान अल्लाह को खुदा मानते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं, तो इस्लाम के सिवा जितने भी मज़ाहिब हैं, अदियान व मज़ाहिब हैं, अकायद हैं, बिलीफ्स हैं, वो सब बातिल ख्यालात पर कायम है। बस ख्याल कर लिया कि जीसस खुदा है तो जीसस को मान लिया, ख्याल कर लिया फ़लाँ खुदा है तो फ़लाँ को मान लिया, सूरज को मान लिया तो सूरज को खुदा कर दिया, ये मान लिया एथिस्ट ने कि कोई खुदा नहीं है तो उन्होंने उस पर बिलीव कर लिया। अब उन्होंने दूसरों को सुनाया तो उन्होंने एथिस्ट की बात पे बिलीव कर लिया, उन्होंने एथिस्ट से सबूत नहीं मांगा, एथिस्ट के ओरिजिनल जो एथिस्ट कोई होगा उसके पास भी कोई सबूत नहीं। एक ख्याली गेम चल रहा है, ख्याली गेम चल रहा है किधर कि जिन लोगों ने अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं की, अपनी रिसर्च नहीं की, अपने हकीकत तक, उस हकीकत तक नेचर के ज़रिए नहीं पहुँचे कि कायनात का असली खुदा का नाम क्या है, वो जिसका जितना इल्म था वो अटक गया वहाँ पर, उसने समझा जो मैंने जो देखा बस यही असल है, वही हकीकत है, उसने उसी को पकड़ के दूसरे लोगों को कुर्सी पकड़ के प्रीचिंग करना शुरू कर दी। तो आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस ग्लोब पर जितने भी इस्लाम के सिवा जितने भी मज़ाहिब हैं उसके अंदर आप देख लें, अगर आप ये प्रैक्टिकल, ये नेचर का जो कंट्रोल मैंने आपको प्रैक्टिकल सबूत दिखाया और जो बात बताई, आप जाएं किसी भी मज़हब के, इस्लाम के सिवा किसी भी मजहबी पेशवा के पास चले जाएं और उसको बोलें जिसको वो खुदा कहता है उसका प्रैक्टिकल कंट्रोल दिखाए नेचर पे, कि वो जिसको खुदा कहता है वो नेचर की मखलूक से अपना नाम लिख कर भी दिखा रहा हो और उनसे बुलवा कर भी दिखा रहा हो और अपनी ताकत से करके दिखा रहा हो, कोई और इंसान की मुदाखलत ना हो, कोई इंसान ना कर रहा हो, बस वही करके दिखाए जिसको वो खुदा मानता है। तो आपको ऐसा कोई भी गैर मुस्लिम नहीं मिल सकता जो ऐसा करके दिखा सके, ना उनका पेशवा और ना वो खुद। तो आप जिस मामले में इस तरह के, और अब आप एथिस्ट को भी समझ लें कि वो जो मेरी बात कि एथिस्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एथिस्ट को हकीकत का इल्म ही नहीं है, वो हकीकत से जाहिल हैं। अगर उन्हें इस हकीकत का पता होता जो ये मैंने आपके सामने खोला, जो आपको पता है, तो फिर एथिस्ट अगर अपनी अकल इस्तेमाल कर ले तो वो कलमा पढ़ के अल्लाह को खालिक मान लेगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लेगा, अल्लाह का आखिरी नबी मान लेगा,
اور اس کے بعد اس ایتھسٹ کو اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور وہ کون سی بات ہے جو اس کی عقل میں نہیں آ رہی, کیونکہ جب اللہ نے اپنا دکھا دیا, اپنا پریکٹیکل ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ اللہ ہی ہے خالق, تو قرآن اللہ کا کلام ہے. اب اللہ نے اس میں جو کچھ بتایا ہے وہ سب درست ہے 100%, کیونکہ قرآن کی سٹارٹنگ کے ساتھ بات بتا دی, لا ریب فیہ والی بات, کہ اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں, کوئی شک نہیں اس میں. اس لیے اب ایتھسٹ شک کی نظر سے کھولتے ہیں, تنقیدی نظر سے کھولتے ہیں, اور انہوں نے اپنی ریسرچ کی نہیں تو وہ قرآن کی بات کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو برین واش کرتے ہیں, خود بھی گمراہ ہیں اور اپنے پیروکاروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, سننے والوں کو. اور باقی کا حال بھی یہی ہے سوائے دین اسلام کے. جو مسلمز ہیں, جو دوسروں کو, غیر مسلموں کو دعوت دے رہے ہیں یا بتا رہے ہیں اللہ کے حوالے سے, تو وہ ٹھیک ہے, مسلم بھی اپنا کام اپنی حد تک کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ اکثر مسلم آپ کو کتابوں کے ذریعے دعوت دیتے ہوئے ملیں گے, کیونکہ قرآن بنیاد ہے دین اسلام کی طرف, اللہ کا کلام ہے, تو وہ ادھر وہ کتاب پہ جب جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو دکھے گا سیم وہی روپ آ جائے گا جو میں نے بات کہی کہ کتابوں سے آپ دیکھ لیں دنیا کے اکثر انسان آج تک فیصلہ نہیں کر سکے اور اس میں متفق نہیں ہو سکے اور اس پہ قائم نہیں ہو سکے کہ سب اپنے خیالات کو چھوڑ دیں جو خیالوں پہ خدا قائم کیے ہوئے ہیں, اور اس کے بجائے سیدھا نیچر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں, اس کو جج بنا لیتے ہیں نیچر کو, آگ مٹی ہوا پانی اور یہ مخلوقات, ان کی گواہی کو قبول کر لیں, ختم ساری لڑائی, چھوڑ دیں اپنی ورشپنگ جس سے بھی سنا تھا. اس میں کتنی دیر کی بات ہے, کتنا مشکل ہے, کچھ بھی نہیں اگر کوئی سمجھے. اب سیکرٹ کیا ہے, وہ سیکرٹ سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, جو میں نے خود ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے, ایک دفعہ میں اپنی بالکونی پہ گیا تو تھوڑا سا ہوتا ہے انسان کبھی ڈفرینٹ ایموشنز میں ہوتا ہے, تو کچھ سوچ کر ہی گیا تھا اللہ کے حوالے سے, اور جا کے کھڑا ہوا تھا, اچانک میری نظر نہ اوپر اٹھی, تو میں بالکونی سے جیسے ہی اوپر دیکھا تو سامنے جس طرح سے وہ نیوز رپورٹ میں دکھایا نا کہ وہ اللہ کا نام, تو ایگزیکٹلی میرے اوپر سامنے مجھے نام دکھا, بہت بڑا بادل کا ٹکڑا آیا ہوا تھا اور اللہ لکھا ہوا تھا اس پر. وہ میں غور کرا, مجھے سمجھ میں آیا, پھر میں بھاگا, کیمرہ لیا اپنا, چھت پہ گیا, لیکن وہ جتنی دیر میں پہنچا تھوڑا ڈیزالو ہونا شروع ہو گیا تھا, لیکن وہ ویڈیو پہ میرے پاس ریکارڈ ہو گیا, اور وہ میرے پرسنل جو چینل میرا مسلم مین کے نام سے ہے وہاں پر اس کی ویڈیو ملے گی. اور ایک اور مرتبہ اسی طرح بالکونی پہ گیا, پھر ایک ایموشنل ایک وجہ تھی, تو جب نظر اٹھائی تو سامنے محمد نام لکھا تھا بادل پر, اور وہ بھی میں غور کر رہا تھا, تو مجھے دل میں آیا کہ یہ محمد نام ہے, تو میں نے کیمرہ اٹھا کے جا کے ریکارڈ کیا, اور اس کا بھی ویڈیو آپ کو مسلم مین پہ ملے گا. لیکن اس میں نے دیکھا تھا تو ایشو یہ ہے کہ یوٹیوب نے ویڈیو اپلوڈ, حالانکہ میں نے اس کو ہائی کوالٹی رکھ کے اپلوڈ کیا تھا, لیکن یوٹیوب کے سسٹم نے اس کو پتہ نہیں کیا کمپریس کیا ہے کہ وہ ایک کے لیے بہت کلیئر بھی نہیں ہو رہا. ایک تو ویسے اندھیرے کی وجہ سے تھوڑا دھندلا آ رہا تھا, وہ کیمرے سے کیپچر نہیں ہو پا رہا تھا صحیح. فوٹو میں کلیئر ہے, فوٹو تھوڑا کیونکہ وہ روشنی شاید زیادہ ہوتی ہے فوٹو کی, اور ویڈیو میں تھوڑا سا اندھیرا آ جاتا ہے موبائل پر, تو فوٹو میں نے اس میں ساتھ انکلوڈیڈ کر دی تھی پچھلی دفعہ کے ایکسپیرینس سے سیکھ کر کے, وہ تو میں نے پھر اس دفعہ فوٹو بھی کھینچے تھے, تو وہ اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھ جائے گا محمد نام. یہ میرے پرسنل مشاہدے میں اللہ نے مجھے مشاہدہ کرایا, اور دونوں ایونٹ میں ایک چیز سیم تھی جو نیوز رپورٹ میں جیسے بتایا کہ اللہ کا جب نام تھا, پورے میں نے چاروں طرف دیکھا تھا آسمان, کیمرے پہ بھی بتایا تھا ریکارڈنگ کے ٹائم کہ آسمان چاروں طرف صاف شفاف ہے, بس میرے جو گھر کی چھت کے اوپر اللہ کا نام تھا. اور یہ بھی جو محمد نام کے ٹائم بھی آسمان شفاف تھا چاروں طرف, اور جہاں میں میرے گھر کے بالکل چھت کے سامنے ہی محمد کا نام تھا, یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ میں نے اللہ کے نام کا مشاہدہ کیا تھا اس پوزیشن سے, تو چھت پہ ادھر, اور محمد نام میرے لیفٹ سائڈ پر جو ہے نا, لیفٹ پر جب میں گیا تھا تو بالکونی کے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا, تو اس طرف اور اس طرف. اور آپ دیکھ لیں تو اگر آپ میرے بورڈ پہ بھی دیکھیں تو آپ کو دکھے گا کہ ایک طرف اللہ کا نام ہے اور ایک طرف محمد کا نام ہے, دیکھ رہا آپ کو, رائٹ اینڈ لیفٹ, اللہ اینڈ محمد. تو اب ادھر بھی ویسے یہ یہی بن گیا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ اللہ, اور یہ جو سیکرٹ تھا وہ سیکرٹ یہی ہے کہ محمد کا بھی نام کریٹ کرتا ہے اللہ. لیکن یہ سیکرٹ کیسے, اگر محمد نام آ گیا تو پھر تو کسی اور کا بھی ہونا چاہیے نا, نہیں ہے. وجہ کیا ہے, سیکرٹ اسی کے اندر انلاک ہوگا. سیکرٹ یہ ہے کہ چونکہ اللہ خالق ہے کائنات کا, اس کو اچھی طرح علم ہے, وہ جانتا ہے کہ کس نے کیا کرنا تھا, کیا بہانے کرنے تھے, اس نے پہلے ہی پورا سسٹم تیار رکھا ہوا اپنا. تو چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کوئی خدا ہیں, اور چونکہ مسلمان بھی ان کو خدا نہیں مانتے,
اور باقی کے بارے حوالے سے اللہ کو علم ہے کہ یہ لوگ کیا کیا کریں گے، تو سسٹم اس نے کر دیا. لیکن اللہ نے صرف محمد نام بھی مخلوقات پر دکھایا ہے لکھ کر، یعنی کہ اسٹیمپ. آپ کو مچھلی پر اللہ کا نام مل جائے گا، آپ کو پھل فروٹ سبزیوں وغیرہ کے اندر محمد کا نام مل جائے گا، آپ کو بادلوں پر بھی محمد کا نام مل جائے گا، لیکن کسی اور کا نہیں ملے گا. جیسے رام کرشنا وشنو کسی کا نہیں ملے گا، کیونکہ کوئی بھی ان میں سے نہ تو کوئی آخری نبی ہے اور نہ ہی کوئی خدا ہے. تو اللہ نے ایک تو اپنا نام، کیونکہ کلمہ اگر آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دین اسلام کا کلمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ محمد، تو جو گاڈ آف نیچر کے حوالے سے آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا ہے لیکچر، اور اس کی نشانیاں بتا رہا ہے، اور کچھ جو ہے وہ اللہ اور محمد کے حوالے سے بات آج ہوئی ہے. اللہ ہی کا فضل سے یہ سب کچھ میں نے ایکسپلین کیا ہے جو بات کی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ علم اللہ نے اس کو اپنے فضل سے دیا، اسے جیسے بھی حاصل ہوا، اس میں اس کے استاد کی بھی محنت ہے، اس کے روحانی استاد کی بھی محنت ہے، اور دعائیں بھی ہیں لوگوں کی، ماں باپ کی بھی، اور جو بھی کچھ بھی ہے. اور وہی جو آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا ہے وہ لیجنڈری فریلانسر بھی ہے اللہ کے فضل سے. اور جس بزنس سروس کو وہ لے کے آیا ہوا ہے، وہ جب آپ لیجنڈری فریلانسر پہ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ کیا کچھ 21ویں صدی میں ممکن ہو سکتا ہے. آپ کی شاید ہوش اڑ جائیں، آپ کو شاید یقین ہی نہ آئے، لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ 21ویں صدی ہے، اور 21ویں صدی میں اور کیا کیا ہونا ہے ابھی اللہ کے حکم سے. آگے کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، مجھے نہیں اس کا علم، وہ اللہ جانتا ہے. لیکن 21ویں صدی بڑی خطرناک سی ہے، کیونکہ اس 21ویں صدی میں یہ علم آیا، یہ دلائل، یہ نشانیاں، اور یہ سب کچھ کھلنا، پھر یہ سب درند پرند چرند کا انسانی زبان میں اللہ کا نام لے کے کلام کرنا، یعنی کلام کر رہے ہیں وہ انسانی زبان میں. مرغا اللہ اللہ نہیں کہتا، شیر اللہ نہیں کہتا، یہ ان کی زبان نہیں ہے، نیچر کی ڈیفالٹ لینگویج یہ ہے ہی نہیں. تو نیچر سے اللہ نے اپنے نام کو بلوا کے دکھایا، اور پھر یہ سب ثبوتوں کو تیار کرا کے بنوا کے سب کرا کر جو آپ کو بتا رہا ہے، پھر اس کے پاس یہ پہنچا دیا اپنے فضل سے. اور پھر اس کو یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کے فضل سے ایکسپلین کرے اور بتائے دنیا والوں کو، تاکہ وہ لوگ اس کو سیکھیں سمجھیں. اور دنیا کے اندر جو خیالوں کو خدا سمجھا گیا ہے، یا خیالوں کی بنیاد پہ اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے، تو یہ لوگ اپنی عقل کو جو لوگ استعمال کریں وہ کلمہ پڑھتے جائیں اور دین اسلام میں داخل ہوتے جائیں. اور کیونکہ موت کے بعد جو بھی کفر پہ مر جاتا ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر سے اللہ کے فضل سے بہت کچھ سیکھا سمجھا ہوگا، اور آپ کو میں نے وہ پہچان کرانے کی کوشش کی ہے جس نے آپ کو کریٹ کیا، اس خدا کی جس نے آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ میں کریٹ کیا تھا، صورت بنائی تھی. اور یہ سارے دعوے اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے حق ہے اتنا حق کہ اب میں قرآن کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں ریفرنس کے لیے کہ یہ سارے دعوے اللہ ہی نے قرآن میں کیے ہوئے ہیں. خود اس نے اپنے کلیم کیے ہوئے اپنے حوالے سے کہ ماں کے پیٹ میں صورتیں بھی وہ بناتا ہے، زمین و آسمان کی مخلوق بھی وہی بنا رہا ہے، اور نیچر اور ادھر ادھر نشانیاں بھی جو ہیں، اور ہر چیز کی اتھارٹی کے حوالے سے اس نے اپنی بات کی ہے، جن چیزوں پہ اتھارٹی ہے اس کو.